الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين وقال تعالى في مقام آخر إن شانئك هو الأبتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس وقت میں پوری دنیا میں عمومیت کے ساتھ اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر خصوصیت کے ساتھ اہل اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں ایک بنیادی سازش ہے مسلمان کی تہذیب اور اس کی شناخت کو مٹانے کی سازش۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آئے دن ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش رچی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی تدبیر مسلمانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً کی جا رہی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اپنی تہذیب کو مسلمانوں کے اوپر یا یہ کہیے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے اوپر ارباب اقتدار تھوپنا چاہتے ہیں، اور نتیجے میں دو صورتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ جس تہذیب کو وہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر تھوپنا چاہتے ہیں، مسلط کرنا چاہتے ہیں، یا تو اس کو مان لیا جائے، بصورت دیگر جس گولی جسم کے کس حصے میں لگے گی، ظاہر ہے یہ بات بھی ارباب اقتدار کو ہی طے کرنی ہے۔ غلطی چاہے کسی کی ہو، قصور چاہے کسی کا بھی ہو، لیکن باطل کہتا ہے کہ طاقت ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے اور قوت ہمارے پاس ہے، لہٰذا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی نے، کسی خاص مذہب کے ماننے والے نے کسی خاص مذہبی جھنڈے کو اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوگا کسی خاص مناسبت کی وجہ سے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس خاص جھنڈے کو کس آدمی نے اتارا اس کو بھی آپ نے دیکھا، اور کس جھنڈے کو اتارا اس کو بھی آپ نے دیکھا، اور کس جھنڈے کو اس کے بعد اس نے اس مکان پر لہرایا اس کو بھی آپ نے دیکھا۔ چنانچہ جھنڈا جس کو اتارا گیا وہ بھی صاف ہے، اور جس کو لگایا گیا، جس کو پھیرایا گیا، لہرایا گیا وہ بھی صاف ہے، اور مزید اس پر جو اس کام کو کرنے والا ہے وہ بھی بالکل CCTV کیمرے میں بالکل صاف اور شفاف نظر آ رہا ہے۔ ان سب کے باوجود ٹی وی اخبار اور اسی طرح ٹی وی چینلوں کی ہیڈ لائن ہمیں بتاتی ہے کہ بہرائچ کے دنگائیوں آصف اور طالب کا یا طالب اور سرفراز کا انکاؤنٹر کر دیا گیا۔
عجیب بات یہ ہے کہ جو ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جھنڈا لگانے والا سامنے ہے، جھنڈا گرانے والا سامنے ہے، اس کے باوجود بھی اخبار اس بات کو بتاتے ہیں، ٹی وی چینل اس بات کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، مختصر عرض یہ ہے کہ آج اس ہندوستان کے اندر خاص طور سے مسلمانوں کی تہذیب کو اور اس کی شناخت کو ارباب اقتدار یا یہ کہیے کہ فرقہ پرست طاقتیں ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور ہمیں نشانہ بنا رہی ہیں۔ چنانچہ اس میں سے ایک چیز ان لوگوں نے پکڑی ہے کہ کس چیز کو لے کر کے سب سے زیادہ امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور کس چیز کو لے کر کے سب سے زیادہ اس امت مسلمہ کے دلوں کو اور جذبات کو، احساسات کو مجروح کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ان لوگوں نے ایک چیز کو پکڑا، اور وہ یہ کہ ناموس رسالت مآب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا۔ ابھی آپ نے ماضی قریب میں بھی دیکھا، اور کچھ وقت پہلے، تھوڑے وقت پہلے، سال دو سال پہلے آپ نے اس وقت میں بھی دیکھا ہوگا کہ موجودہ حکومت کی ایک سپریم لیڈر نپور شرما کے بیان کی وجہ سے، اگرچہ وہ شاید اس وقت میں موجودہ حکومت کی لیڈر نہیں ہے، لیکن اس کے اس وقت میں اس بیان کی وجہ سے جو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر دیا تھا، مسلمانوں کے احساسات اس وقت میں بھی مجروح ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے دلوں کو اس وقت میں بھی ٹھیس پہنچی تھی۔ اور اس کے بعد ابھی ماضی قریب میں دو ایسے واقعے رونما ہوئے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے۔ ابھی آپ کے قریب میں ہی ڈاسنا مسوری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو ہیڈ لائن بنا کر کے جس انداز سے پیش کیا گیا ہے، اس میں بھی یہ دکھایا گیا کہ قصوروار جو ہے وہ مسلم ہے، امت محمدیہ اور امت مسلمہ ہے۔ حالانکہ صاف الفاظ میں کہا گیا، میں آپ کے سامنے ان الفاظ کو دہرانا اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے میں ان الفاظ کو آپ کے سامنے نہیں دہرا سکتا، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے، لیکن صاف الفاظ میں بیان دیا گیا، اور اس کے باوجود اس ظالم کو نہ نشانہ بنایا گیا اور نہ اس کے اوپر کسی قسم کی سخت کارروائی کی گئی، بلکہ مزید اس پر مسلمانوں کو جیل کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اور جن مسلمانوں نے احتجاج کیا اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کی کوشش کی، اس پرامن طریقے سے احتجاج کرنے والوں کے اس میں رنگ میں بھنگ ڈالا گیا، اور سازشوں کے تحت بہت سارے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ سارا اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ اس ہندوستان کے اندر ارباب اقتدار اور فرقہ پرست طاقتوں کا نشانہ اگر کوئی ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ اور یہ بھی ہمیں صاف طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جتنی جلدی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہمارے لیے اتنا بہتر ہوگا، ورنہ جتنی اس میں دیری ہوتی چلی جائے گی تو ہمارا اس ہندوستان کے سرزمین کے اوپر جینا مشکل ہو جائے گا، جینا توبر ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ کس وجہ سے بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے چاہے مسلمان کا عمل کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، چاہے مسلمان کے اس کے ایمان کی سطح کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، چاہے اس کے ایمان کی طاقت، اس کے ایمان کا احساس، اس کے ایمان کا جذبہ اس کو کسی بھی نیک عمل کی طرف نہ ابھارتا ہو، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ کوئی اور دوسرا نیک کام نہ کرتا ہو، یا مزید اس پر وہ ایمان کے ساتھ ساتھ چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اس ناکارے مسلمان کے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس قدر جما دیا ہے، اس قدر پیوست کر دیا ہے، چاہے عمل کیسا ہی ہو، لیکن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باری آئے گی
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس رسالت پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، غرض یہ کہ اپنے سے وابستہ دنیا کی کسی بھی اچھی سے اچھی چیز کو اور بڑی سے بڑی اور پیاری سے پیاری چیز کو انسان جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر غالباً تقریباً 25 کروڑ مسلمان، اور 25 کروڑ مسلمان میں سے جس کا عمل چاہے جیسا بھی ہو، لیکن اگر اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی قربانی دینی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 25 کے 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے گی، اور ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی اس کے متعلق کوئی شائبہ نہیں ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے دلوں میں اس قدر پیوست کر دیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس امت محمدیہ کی اپنے رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تاریخ اس کی مثال بیان کرنے سے اور اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پڑی کہ دشمنوں کے ساتھ میں مقابلہ کرنا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس وقت میں میرے عزیزو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، محبت کا بھرم رکھتی تھی، اس وقت میں انہوں نے کہا تھا، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ چلے جائیں اور آپ کا رب چلے جائے، فقاتلا آپ دونوں جا کر کے دشمن سے مقابلہ کریں، انا ہاہنا قاعدون ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دشمن کے ساتھ مقابلہ کر کے آ جائیں، آپ کو فلاح ہو جائے گی تو ہمارے پاس آ جانا، ہم آپ کے ساتھ میں چل دیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اس قوم نے جواب دیا تھا کہ جس کو فرعون کے ظلم و ستم سے نکالا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن جواب میں یہ پیش کیا گیا کہ آپ جانیں، آپ کا رب جانے، ہمیں آپ کے ساتھ میں ہو کر کے لوگ دشمنوں سے مقابلہ نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھیجے جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن بائبل کے مطابق اور عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے مطابق ان کے بقول انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیا ہے، قتل کر دیا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اس کے برخلاف ہے۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کہنے کے مطابق سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، تختہ دار پر چڑھایا جا رہا تھا، تو کیا ان لوگوں کے دلوں میں اتنی بھی محبت نہیں تھی کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے آ جاتا؟ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی نہیں آیا تھا۔ لیکن اس کے برخلاف جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں، جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے علماء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کیسا تھا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ اس محبت کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ چنانچہ اگر ہمیں اس محبت کا منظر دیکھنا ہے تو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں آنا پڑے گا، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ علیہ السلام کی محبت کے تعلق سے صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ،
حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ زخموں سے چور ہیں اور کم سے کم 12 تیروں نے ان کے بدن کو زخمی کر رکھا ہے، بدن کو چھلنی کر رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جس آدمی کے بدن پر 12 تیر لگ جائیں اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، ہم اور آپ صرف سن سکتے ہیں میرے عزیزوں، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے معمولی سا زخم لگ جائے تو ہم اس کو لے کر کے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کے پاس میں اس کا علاج کراتے ہیں، اور اسی طریقے سے کتنے لوگوں کے سامنے اس کو رکھتے ہیں کہ مجھے یہ زخم لگ گیا، میرے یہ چوٹ لگ گئی، میرے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آ گیا۔ آپ یہ دیکھیں ایک آدمی، ایک صحابی رسول کہ جن کو 12 تیروں نے زخمی کر رکھا ہے اور زخموں کی وجہ سے ان کا بدن چور چور ہو چکا ہے، لیکن اس حالت میں اچانک ان کی نظر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر پڑتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا تو میرا سلام کہہ دینا اور میری یہ حالت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دینا۔ آپ دیکھیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی پیغام نہیں دیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی پیغام نہیں دیا، حضرت ابی بن کعب سے اپنے گھر والوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا کہ ان کا حال کیسا ہے، اور ان کے متعلق کوئی میسج، کوئی پیغام ان کو نہیں دیا۔ اگر اس وقت میں زخموں سے بدن چور ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے کوئی پیغام حضرت ابی بن کعب کو دیا ہے تو پیغام یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ جائیں تو میرا سلام کہہ دینا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میری یہ حالت بتا دینا۔ اور مزید اس پر انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کو میری طرف سے ایک پیغام دے دینا۔ میرے عزیزو، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا اور فرمایا، اس کے الفاظ میرے عزیزو یہ ہیں، وَاخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَاحِدٌ مِّنْهُمْ حَيٌّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کا بھی کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی نقصان پہنچ گیا، اور تم میں سے پوری قوم میں سے اگر ایک آدمی بھی زندہ ہے اور ایک آدمی کی زندگی کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا، جانی نقصان پہنچایا، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن دسنہ، کفار کی بھیڑ ہے، کفار کا مجمع ہے، اور ان کو بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر کے مہلوکین اور ان کے ورثاء ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کو قتل کر رہے ہیں۔ اچانک مجمع میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اس مجمع میں سے اٹھ کر کے وہ آدمی کہتا ہے کہ زید، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس وقت میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا، تو اپنے بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہوتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کھیل رہا ہوتا، ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہا ہوتا، اور نعوذ باللہ تیری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوتے اور نعوذ باللہ ہم تیری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ یہ عجیب بات تھی میرے عزیزو، لیکن حضرت زید بن دسنہ جو اس وقت میں قتل کیے جانے کی تیاری ان کو پھول ہو چکی ہے اور سازشیں رچی جا چکی ہیں اور صرف کام رہ گیا ان کو قتل کیے جانا، لیکن اس وقت میں بھی انہوں نے یہ فرمایا تھا، یہ جواب دیا تھا کہ مجھے اس چیز کا جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری جگہ محمد کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، میں تو اس بات کو بھی ہرگز پسند نہیں کر سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا لگ جائے اور اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرہ برابر کوئی تکلیف ہو جائے اور میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرا عزیزو، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تاریخ میں ایسی ایسی مثالیں، یہ تو صحابہ کی مثالیں ہیں،
اگر صحابیات کی مثالوں کو ہم تلاش کرنا چاہیں گے تو ایک مثال ہمیں ملتی ہے۔ ایک عورت غزوہ احد میں اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے باپ اور اپنے شوہر کے ساتھ شریک ہوتی ہے، اور خبر ملتی ہے کہ چاروں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان کے پاس آتی ہے، معلوم کرتی ہے، چونکہ شناخت باقی نہیں رہتی، صحابہ سے معلوم کرتی ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اس عورت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا شوہر ہے، یہ آپ کا باپ ہے، یہ آپ کا لڑکا ہے، اور چاروں شہید کر دیے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس عورت کے اس وقت میں جذبات کیا ہوں گے، اس صحابیہ کے جذبات کیا ہوں گے، اس کے احساسات کیا ہوں گے کہ جس کے سامنے اپنے بیٹے کا، اپنے باپ کا، اپنے شوہر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اپنے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور اس نے صرف عام حالت کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سوال کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلوم کیا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کا حال کیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اشارہ کر دیا اور فرمایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر ہے۔ یہ صحابیہ وہاں پر گئی اور بے تابانہ انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ محفوظ ہیں، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، چاہے میرا خاندان سارا کا سارا شہید ہو جائے۔ یہ ہے میرے عزیزو صحابہ کرام اور صحابیات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور میرے عزیزو یہی محبت ہم لوگوں کو صحابہ کرام سے، ہمارے علماء کو وراثت میں ملی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے حضرات کے سامنے پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کی مال، اس کی اولاد اور اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اس کی مثال بھی تو ہمیں چاہیے نا، کہ اس کی مثال کیسے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں تو بے شمار مثالیں ہم لوگوں کو مل جائیں گی، لیکن تھوڑا بعد میں آئیے اور اپنے علماء کرام کی زندگی کو دیکھیں گے، اور بلکہ علماء کی چھوڑ دیں، عام آدمی کی زندگی کو دیکھیں گے۔ ایک آدمی کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کے عرض کیا کہ حضرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان کے دل میں دنیا کی تمام چیز سے محبت زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کون ایسا آدمی ہے جو اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کر سکتا ہے؟ کون ایسا آدمی ہے جو اپنے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر کے، اپنے بھائی بہن سے بڑھ کر کے کوئی اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر سکتا ہے؟ یہ چیز ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا توقف کیا اور اس کو سمجھایا، اور مثال سے سمجھایا کہ اگر تو یہ بات بتلا، اگر تیرا بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے، نعوذ باللہ کوئی گالی گلوچ کا کلمہ اپنی زبان سے نکال دے، تو کیا کرے گا؟ اس آدمی نے بے ساختہ جواب دیا کہ میں خدا کی قسم اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہی ہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باری آئے گی تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمارے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرا عزیزو، آج وقت آن پڑا ہے اسی محبت کا ثبوت پیش کرنے کا، اور جو بھی طریقہ ثبوت اس کا ہو سکتا ہے اس کے حساب سے ہم پیش کریں گے۔ آج یہ بات ہمارے سامنے مسلم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اگر اس عقیدے میں ہماری کمزوری ہے تو اپنے ایمان کو کھنگال کر کے دیکھ لینا، اس لیے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آخری نبی نہیں مانتا تو اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہبری کی ذمہ داری
اور اس امت کی اقتداء کی ذمہ داری جو ڈالی ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کے علماء کے اوپر اس ذمہ داری کو ڈالا ہے۔ چنانچہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس راہ پر آپ کو علماء کرام چلائیں گے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں علماء کرام آپ کے سامنے رکھیں گے، جو ضرورت کی باتیں وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے جو تدابیر علماء کرام آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان تدابیر کو مان لینا، اور اگر وہ ہمیں کسی کام کے لیے بلاتے ہیں، اگر ہمارے وقت کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہمارے مال کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہمارے جان کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر شریعت کے اوپر، اگر ناموس رسالت کے اوپر ہم سے کسی بھی چیز کی قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس وقت میں ہمارے علماء کی طرف سے، تو میرے عزیزو ہمیں ہمہ وقت اور ہمہ تنگوش ہو کر کے اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا اس وقت میں اہم جز ہے، اس لیے کہ کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آنے والا۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ باطل چاہتا ہے کہ ہماری شناخت کو مٹا دے، فرقہ پرست طاقتیں ہمارے مذہب اسلام کو کس حد تک نقصان پہنچانا چاہتی ہیں وہ آپ ماضی قریب کے واقعات سے دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرا عزیزو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا اشارہ اس طرف ہے کہ ابھی انشاءاللہ 3 تاریخ کے اندر، 3 تاریخ بروز اتوار، ہم لوگوں کو ہمارے علماء کرام نے ایک پروگرام کی نسبت سے، ایک پروگرام کے تعلق سے بلایا ہے، اور جس پروگرام کا نام ہمارے علماء کرام نے دیا ہے تحفظ آئین کانفرنس۔ اس میں جو ماضی میں حالات ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اگر فیوچر میں، مستقبل میں اس طرح کے حالات کا اگر انسان اندازہ لگائے اور اپنے دماغ سے سوچے تو کیا حالات ہو سکتے ہیں، اس چیز کا اگر ہم تصور کریں گے تو میرے بھائیوں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ان حالات کے سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ پروگرام، اور یہ کہیے کہ اپنا احتجاج پرامن طریقے سے حکومت کے سامنے درج کرانے کی کوشش کی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آج امت مسلمہ ان میدانوں کے اندر پرامن طریقے سے اکٹھا ہو سکتی ہے ناموس رسالت اور شریعت کے نام پر، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ارباب اقتدار کو اور فرقہ پرست طاقتوں کو، جو قوم، جو امت میدانوں میں اکٹھا ہونے کی طاقت رکھتی ہے، جو قوم میدانوں میں اکٹھا ہونے کی طاقت رکھتی ہے، وہ سڑکوں کو بھی جام کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، لیکن میرا عزیزو ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ ابھی صرف ہمارے علماء نے اس چیز کی، آپ کے وقت کی قربانی مانگی ہے، اور زیادہ وقت کی نہیں، تھوڑے وقت کی قربانی مانگی ہے۔ اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ آپ کے علاقے سے بہت ساری بسوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ کی مسجد سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 1 بس تو آپ کی مسجد سے چلی جائے۔ دوسری بات، بہت سارے لوگوں کے پاس میں اپنی اپنی گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس میں 4 ویلر ہے، کسی کے پاس میں 2 ویلر ہے۔ جن کے پاس میں اپنی گاڑیاں ہیں، کوشش یہ کریں کہ اپنی گاڑی سے وہ ضرور اس پروگرام کے اندر شرکت کریں، اس لیے کہ یہ اس وقت میں ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ میرا عزیزو، اگر ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے تو ہم بہت سارے کار خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ پروگرام ہوگا اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم کے اندر، دلی کے اندر، اور یہاں سے جو بس ہو رہی ہے اس کی جو قیمت ہے، اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، 6000 روپے میں وہ بس کرائی گئی ہے۔ 6000 روپے بھی ہم لوگوں کو اکٹھا کرنے ہیں، اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر جو انسان پیسے بھی دے سکتا ہو، جو انسان جا بھی سکتا ہو، پہلے تو وہ اپنا نام لکھوائے۔ جو انسان وقت نہیں دے سکتا لیکن پیسے دے سکتا ہے، امداد کر سکتا ہے، تو وہ امداد میں اپنا نام لکھائے۔ جو انسان امداد نہیں کر سکتا، پیسے نہیں دے سکتا، لیکن اس کے دل کی تمنا یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی حاضری درج کروا دوں،
تو وہ اپنا وقت دے دے، وہ بھی انسان جو ہے وہ بھی جا سکتا ہے۔ جیسے بھی ہوگا پیسوں کا انتظام کیا جائے گا۔ اور 6000 کی قیمت میرے عزیزوں کوئی بڑی قیمت نہیں ہوتی، اور ایک بس کے اندر تقریباً 60 یا 62 آدمی آئیں گے، اور 60 یا 62 آدمیوں کی بھی کوئی بڑی تعداد نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہیں گے تو یہ مسئلہ 5 منٹ میں حل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات کو کرنا یہ ہے کہ باہر 2 آدمی آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے، وہ جو حضرات جانا چاہیں وہ وہاں پر نام لکھوا دے، جو تعاون کرنا چاہے وہ وہاں پر تعاون کر دے۔ جیسے ہی 6000 روپے مکمل ہوں گے وہ تعاون کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات جو ہیں وہ زیادہ تعاون کر دیں، لیکن زیادہ تعاون ہونے کی شکل میں مشکل یہ پیش آئے گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر اس سے کوئی آنچ آ جائے۔ تو اس لیے صاف یہ ہے کہ 6000 میں گاڑی ہوئی ہے، ان 6000 کی قیمت کو ہم لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور اس بس میں اپنا وقت نکال کر کے، قیمتی وقت نکال کر کے ہم لوگوں کو اس میں ضرور بے ضرور شرکت کرنی ہے۔ یہ اپنے لیے اس وقت میں میرے عزیزوں لازمی سمجھ لیں، ورنہ اس کے حالات اس سے آگے کیا خراب ہونے والے ہیں اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔